نور کی سرکار سے پایا کشادہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا کشادہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کی کتاب ضیاء النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ 6 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کم و بیش 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معیت میں آپ عمرہ کی نیت سے احرام باندھے ہوئے آپ مکہ المکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر مکہ المکرمہ بھیجا اور انہیں یہ جھنڈا دیا، ایک تو ہم لڑائی کی اور جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے، فقط عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا عثمان، مکہ المکرمہ کے اندر جو مسلمان اور غلام کفاران مکہ کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو، اب تمہارے ظلم کی راتیں ختم ہونے والی ہیں اور اللہ تمہارے لیے آسانی عطا کرنے والا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جلیل القدر صحابہ کرام تھے، لیکن نگاہ نبوت نے بطور سفیر جس آدمی کو منتخب فرمایا وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ حضرت عثمان غنی مکہ المکرمہ میں گئے، ان سے گفتگو کی، گفتگو کرتے ہوئے آپ کو کچھ دن لگ گئے، یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ہم قصاصاً ان سے ضرور حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دست مبارک رکھا اور 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر بیعت کی اس بات کے اوپر کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ہم قصاصاً ضرور بدلہ لیں گے۔ واجب الاحترام جب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا ہاتھ حضور کے دست مبارک میں رکھ دیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا دست مبارک دایاں ہاتھ آپ نکالتے ہیں
اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کے اوپر ان کے ہاتھوں کے اوپر اپنا اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر رکھ کے آپ صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں۔ جب حضور نے اپنا دست مبارک 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کم و بیش جماعت کے ہاتھوں پہ رکھا اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، تو 2612 سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ جو آپ نے اپنا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ رکھا ہے یہ حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ واجب الاحترام یہ شان عثمان ہے، اور یہاں پہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضور کو خبر نہیں تھی کہ حضور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے کہ نہیں ہوئے، اور اس لیے آپ نے یہ بیعت کی، اگر خبر ہوتی تو بیعت نہ کرتے۔ واجب الاحترام اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا بیعت لینا قصاص عثمان کی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو اجاگر کرنا تھا، اور دوسرا حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ عثمان جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے گئے ہیں، اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کو علم تھا، لیکن حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے حضرت عثمان غنی کے قصاص کی آپ نے بیعت لی۔ واجب الاحترام ادھر جب مکہ المکرمہ کے کفار نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا جوش جذبہ قصاص عثمان کے لیے بڑا عروج پہ ہے، تو حضرت عثمان غنی کو پھر واپس آنے دیا۔ جب حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ المکرمہ میں تھے تو آپ کو کم و بیش 6 سال گزر گئے تھے، مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، ہجرت کے 6 سال ہو چکے تھے، تو 6 سال ہو چکے تھے آپ نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا، آپ زمزم جامع نوش جا نہیں کیا تھا، نوش جا نہیں کیا تھا، صفا مروہ کی سعی نہیں کی تھی۔ جب آپ گئے اور آپ بات چیت کر رہے تھے تو کفاران مکہ نے کہا عثمان آپ آگے ہیں، آپ طواف بیت اللہ بھی کر لیں، صفا مروہ کی سعی بھی کریں، آپ زمزم کے جام نوش جام کریں، آپ کو عمرہ کی اجازت ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا، طواف بیت اللہ نہیں کرے گا جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف بیت اللہ نہیں کر لیتے۔ گویا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ورک کی ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کا مظہر ہے۔ واجب الاحترام حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے حوالہ عقد میں آئیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ و طیبہ ان سے ہوا تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ان دونوں کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور طیبہ ان کو کہا کہ تم حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔
تو انہوں نے حضور علیہ السلام اور اسلام کی نبوت کے اندر حضور کی بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی. تو پھر حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اور کسی کی بیٹی کسی گھر میں اگر خوش ہو تو پھر ہی بندہ اس خاندان میں اپنا دوسرا رشتہ دیتا ہے. اگر پہلی جو ہے علمان رفیق خوش نہ ہو تو کبھی بھی انسان دوسری غلطی نہیں کرتا. بندہ ہزار نہیں لاکھ مرتبہ سوچتا ہے. لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے اتنے خوش تھے کہ جب دونوں بیٹیوں کا وصال ہو گیا تو حضور نے فرمایا آپ کی دلجوئی کے لیے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ان کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو جاتا تو میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیتا. یعنی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق جو ہے وہ اتنا کریم تھا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 ہجرتیں کی. پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف, اور پھر مسلمانوں نے دوسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی طرف کی. تو آپ ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضائل بیان کیے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کی جماعت موجود ہے. حضور مستقبل میں آنے والے فتنوں اور آزمائشوں کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص چادر اوڑھے قریب سے گزرے تو حضور نے فرمایا فتنوں کے وقت میں یہ آدمی ہدایت پر ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کو دیکھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فتنوں اور آزمائشوں کے وقت میں یہ شخص ہدایت پر ہوگا, جب میں نے اس شخص کی طرف دیکھا, راوی کہتے ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تھے. واجب الاحترام حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ دنیا میں ہی حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. دنیا میں ہی ان کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. آپ کے قبول اسلام کا واقعہ یوں ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ابھی صرف 3 لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے. تو آپ اپنی خالہ سعدی بنت قریظ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ اپنی خالہ کے گھر جا کے بیٹھتے ہیں. اتفاق سے وہاں پہ آپ کی خالہ حضور علیہ السلام کی فضائل بیان کرتی ہیں, حضور علیہ السلام کی اخلاق بیان کرتی ہیں. جب اپنی خالہ سے حضور کی تعریف کو سنتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کے جب آپ تھوڑا سا دور جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے. حضرت عثمان حضرت ابو بکر سے یہ بات اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یوں سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گفتگو سنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق فرماتے ہیں انہوں نے بالکل سچ کہا ہے, وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں, آپ ان پر ایمان لے آئے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی سلیم الفطرت اور شریف النفس اور کریم النفس آدمی تھے. آپ نے حق کو پہچان لیا, فوراً ہی اسی وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے پاس جا کے آپ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں اور آپ ایمان لے آتے ہیں. واجب الاحترام آپ ان خوش نصیب آدمیوں میں سے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ شرکت نہ کر سکے. حضور کی ساتھ آتی اور آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی, غزوہ بدر آ گیا تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں اپنی اہلیہ حضور کی بیٹی ان کی تیمارداری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے.
لیکن مقام عثمان یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تمہیں پھر بھی بدری صحابہ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ جب غزوہ بدر کے صحابہ کرام میں غنیمت مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت عثمان غنی کو بھی اس مال غنیمت میں سے حصہ ملا تھا۔ تو یہ آپ کا مقام ہے۔ واجب الاحترام حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول سے یعنی حضور کی آل سے اتنی محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ آل رسول حضور کے اہل خانہ 4 روز سے فاقہ میں ہیں، تو سنتے ہی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور کھانے پینے کا سامان لے کے 300 درہم کے ساتھ آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں نظر دیے۔ ادب رسول کا یہ عالم تھا کہ جس ہاتھ سے حضور سے بیعت کی اس ہاتھ کو کبھی بھی آپ نے نجاست یا محل نجاست میں نہیں لگایا۔ یہ آپ کا ادب رسول کا یہ عالم ہے۔ ہر روز صدقہ و خیرات کرتے، ہر جمعے کو آپ غلام آزاد کرتے، ہر جمعے کو آپ غلام آزاد کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی غربت اور افلاس کی وجہ سے ہمیشہ پریشان اور بے قرار رہتے تھے۔ ہم کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام غربت، افلاس اور بھوک کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، تو آپ نے اسی وقت 14 اونٹوں کے اوپر کھانا لاد کر آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خدمت کریں۔ واجب الاحترام ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے 50 درہم قرض لیے۔ جب مدت پوری ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کو 50 درہم واپس کرنے کے لیے آئے تو آپ نے انہیں 50 درہم معاف کر دیے اور فرمایا کہ طلحہ تمہاری مروت ایسی ہے، یعنی تمہارا اخلاق ایسا ہے کہ میں تمہیں 50 درہم جو ہے وہ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ آپ نے اس قرض کو معاف کر دیا۔ اب قحط سالی تھی تو بڑی پریشانی تھی لوگوں کو، تو آپ کے اسی دوران جو ہے کئی اونٹ سامان کے تجارت کے آپ کے آگے شہر کے اندر، تاجروں کو جب پتا چلا تو وہ حضرت عثمان کے پاس چلے گئے، کہا کہ عثمان سے خرید لیں گے اور پھر بعد میں اسے مہنگا کر کے بیچ لیں گے، حضرت عثمان کو دگنی قیمت دے دیں گے ہم۔ حضرت عثمان کو جا کے کہا کہ آپ ہمیں دگنی قیمت میں بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یہی تو وقت ہے منافع کمانے کا، میں اسے اور زیادہ قیمت میں بیچوں گا۔ میرے پاس ایک ایسا خریدار ہے جو کم از کم 10 گنا زیادہ قیمت دے گا، کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ پھر اس کا بڑا فضل ہے۔ وہ تاجر بڑے پریشان ہیں، ایسا کون سا تاجر آ گیا ہے جو 10 گنا قیمت یا 100 گنا یا 700 گنا زیادہ دے۔ جب آپ کا سامان آ گیا کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا کہ جتنے لوگ مستحق ہیں ان کو جتنی بھی غلہ اور اناج چاہیے وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے لوث لے جائے، بغیر پیسے کے لے جائے۔ وہ تاجروں نے کہا ہمیں دوسری قیمت میں نہیں بیچ رہے تھے، فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا میں اس کو فروخت کروں گا جو کم از کم 10 دے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کے اندر حکم ہے کہ جو مجھ سے سودا کرتا ہے میں ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم اسے 10 عطا کرتا ہوں، اور پھر کم از کم 10 ہے پھر میں 700 گنا بھی بڑھا دیتا ہوں، اور پھر میرا فضل ہے واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ اسے ڈبل ٹرپل کر کے اسے واپس کرتا ہے۔ تو انسان جو امیر ہونا چاہتا ہے، امیر ہونے کا ایک ہی فارمولہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دل کے اندر استغنا لائیں، بے نیازی لائیں، بے نیازی لائیں گے تو آپ کے پاس چپل بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، لیکن آپ 2 کروڑ کی گاڑی رکھنے والے سے بھی زیادہ امیر بن جائیں گے۔
یہ میں آپ کو پڑھی لکھی باتیں جو بزرگوں سے سنی وہ کہہ رہا ہوں. کس طرح کہ اپنے دل کے اندر غنا لائیں، بے نیازی، کسی سے احساس کمتری کے شکار مت ہوں. جب آپ جس کے پاس مال ہوگا اس کے پاس بیٹھے رہیں گے، چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا، چائے پانی ملے گی، کوئی پیسہ ملے گا، ہر وقت اسی کے دربان رہیں گے، تو سوائے سلالت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. سلام دعا ہر ایک سے، اخلاق ہر ایک سے اچھا رکھیں، کسی سے امید نہ رکھیں، کیونکہ واجب الاحترام ہر بندہ ہی 2 کو 4 اور 4 کو 8 کرنے کے چکر میں ہے. وہ کیا دے گا آپ کو؟ کوئی بندہ کسی اللہ کی ذات دیتی ہے. یہ مالدار بننے کا سب سے بڑا طریقہ ہے. یہ باتیں ہم نے بزرگوں سے سیکھی بڑی چھوٹی سی عمر کے اندر. ہم نے دیکھا ہے کروڑوں پتی بھی آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دو. کیوں جی؟ ایک ڈیل کیا وہ 2 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ کی ہے، کروڑ کی کامیابی مل جائے. تو وہ تو بیچارہ خود ہی کروڑ پتی ہے تو کہتا میرا 2 کروڑ ہو جائے، 2 کروڑ ہے تو میرا 4. اس نے کیا دینا ہے؟ وہ تو خود منگتا ہے، اس کی رزق پوری نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا کہ انسان کے دل کو اور اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو مالدار بننے کا سب سے بڑا طریقہ استغنا، بے نیاز ہو جانا. اور دوسرا طریقہ 10 روپے بھی کمائے ہیں، 10 روپے میں سے کوئی 1 روپے اللہ کے نام دے دیں. 10 روپے میں سے کوئی 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیں تو اللہ مال کے اندر برکت دے گا. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتہائی خوش نویس تھے، بہت اچھا لکھتے تھے. اس لیے جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تو حضور علیہ السلام کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے اور قرآن مجید ان سے لکھواتے تھے. تو آپ کاتب وحی بھی ہیں. آپ کے پاس بے شمار غلام تھے، بے شمار خادم تھے، لیکن آپ ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے. صبح تہجد کے لیے جب اٹھتے تو آپ کبھی بھی اپنے خادم کو، سوئے ہوئے خادم کو نہیں اٹھاتے، سوئے ہوئے خادم کو نہیں اٹھاتے کہ اٹھا کے میرے وضو کا بندوبست کرو. واجب الاحترام آپ ہمیشہ جو ہیں ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے. آپ کا لقب ہے ذو النورین، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے حوالہ عقد میں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ایک اور وجہ جو امام عبد الرحمن نے نزهة المجالس کے اندر لکھی، ذو النورین حضرت عثمان غنی حضور سے عرض کرتے ہیں حضور آپ ذو النورین مجھے کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عثمان غنی تم قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہید ہوگے، اس لیے تمہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. پورے اسلامی تاریخ کو پڑھ لیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھ لیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شہادت جو ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی. حضرت عثمان غنی ہر صحابی کا بڑا ہی مقام ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی جیسی ہستی جو ہے وہ پوری اسلامی ہسٹری میں نہیں ہے. آپ کے لیے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ آپ خلیفہ وقت تھے، آپ بادشاہ تھے، حاکم وقت تھے. آپ کے پاس پاور تھی، عسکری پاور تھی، آپ کے پاس لوگوں کی پاور تھی. اس وقت تمام باغیوں، منافقوں اور یہودیوں نے اپنا اپنا جو عمل ہے کردار ادا کیا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے حوالے سے جو مہم جوئی تھی. لیکن سب سے زیادہ ایک نو مسلم یہودی اور نسل نو مسلم تھا، عبداللہ ابن سبا. یہ یہودی تھا اور نیا نیا مسلمان ہوا تھا، لیکن حقیقتاً یہ منافق تھا عبداللہ ابن سبا. اس کے اندر کمال کی اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی. اس نے تمام جو باقی لوگ تھے اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اپنی سوچ کے تحت پہ اور ایک پلیٹ فارم پہ. وہ کیا پروپیگنڈا تھا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بے بنیاد الزام یہ لگایا کہ آپ اقربا پرور ہیں. آپ دوران حکومت آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورنمنٹ کے عہدوں کے اوپر آپ نے فائز کیا ہوا ہے، اور یہ بے بنیاد تھا. حالانکہ 20 گورنر جو تھے وہ اموی خاندان، حضرت عثمان غنی اموی خاندان کے تھے. وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے تھے. جو اموی آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے،
حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تھے، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی تھے۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتے تھے، یاد رکھیں پوری اسلامک ہسٹری میں صرف ایک ہی خلیفہ آپ کو ملے گا جس نے بیت المال سے کوئی وظیفہ نہیں لیا۔ ہر خلیفہ کی بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ آپ نے ایک روپیہ بھی اپنی جو تنخواہ ہے، وظیفہ جو ہے، وہ بیت المال سے نہیں لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ آپ نے دیا ہے، آپ نے ہمیشہ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے 2 بار حضور سے جنت خریدی۔ ایک بار بیر روما، یہودی کا میٹھے پانی کا کنواں تھا، مسلمان کو بڑی تکلیف تھی پانی کی وجہ سے، آپ نے کم و بیش 20,000 درہم کے اندر آپ نے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ اور دوسری بار آپ نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر آپ نے تمام مجاہدین کا تقریباً آپ نے حق خرچ اور ساز و سامان، اونٹ گھوڑے آپ نے دیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی نے 2 بار حضور سے جنت کو خرید لیا۔ آپ نے مسلمانوں کو دیا ہے، مسلمانوں کی اسلام کے پودے کی آپ یاری کی ہے، آپ غلام آزاد کرتے، لوگوں کے کام آتے، لوگوں کو قرض دے کے پھر آپ انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ الزام بے بنیاد تھا۔ تو یہ اس بندے عبداللہ ابن سبا، اس نے یہ اپنے تمام لوگوں کو کہا کہ ہر جگہ یہ مشہور کر دو کہ آپ اقربا پرور ہیں۔ دوسرا ایک آپ کے اوپر الزام تھا حکم بن عاص، اس کو حضور نے مدینہ المنورہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اسے واپس بلا لیں، تو حضور نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ اسے واپس بلا لیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم بن ابی العاص اس کے مدینہ واپس بلانے کی جب منظوری لی تھی، حضرت ابوبکر حضرت عمر اس وقت نہیں تھے، تو آپ کے پاس گواہ نہیں تھے، اس لیے حضرت ابوبکر نے اپنے دور میں ان کو نہیں بلایا حکم بن ابی العاص کو۔ دوسرا حضرت عمر کا جب دور آیا تو گواہ نہیں تھے، تو پھر انہوں نے نہیں بلایا۔ چونکہ حضرت عثمان غنی نے خود حضور سے ان کی مدینہ المنورہ واپس ان کو لانے کی منظوری لے لی تھی، اور یہ حضرت عثمان غنی کو ہے کہ حضور جنت کی بشارت دی ہے۔ قرآن نے ان کی تعریف بیان کی ہے، اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ ان سے ایسی نامناسب اور غیر اخلاقی بات جھوٹ ہونا جو ہے یہ محال ہے۔ تو آپ نے حضور سے منظوری لے لی تھی، اس لیے آپ نے حکم بن ابی العاص کو بلا لیا۔ تو جو باغیوں نے دوسرا پروپیگنڈا کیا، ایک بات کہ آپ اقربا پرور ہیں، دوسری آپ پہ الزام لگا کے انہوں نے کیا کہ آپ نے حکم بن ابی العاص کو حضور نے انہیں جلا وطن کیا تھا، آپ نے کیوں بلا لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے اس کی اجازت لے لی تھی۔ تیسرا ایک اور الزام تھا کہ مروان نامی ایک شخص تھا، اس کے بارے میں کہا کہ ایک مال غنیمت آیا، وہ مال غنیمت سارا کا سارا حضرت عثمان غنی نے مروان کو دے دیا۔ مروان ایک شخص کا نام ہے، اس کو دے دیا۔ اس کا جواب یہ کہ تاریخ ابن خلدون کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت مروان کو ایسے نہیں دیا تھا، بلکہ اسے فروخت کیا تھا۔ واجب الاحترام یہ 3 موٹے موٹے اعتراضات تھے۔ یہ ان باغیوں نے پروپیگنڈا کرنا کیا، سازش شروع کی۔ وہ بیش 2000 باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ آپ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، کہا کہ آپ میرے پاس شام میں آ جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں حضور کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ میری 3 باتیں مان لیں۔ ایک تو یہ ہے یا تو آپ امیر معاویہ کے پاس شام میں چلے جائیں، آپ محفوظ رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ حکومت وقت ہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، حکومت وقت ہیں، یہ 4000 لوگ ہیں، آپ حکم دیں اپنی فوج کو اور اپنے سپاہیوں کو، لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آنن فانن سب کو جو مسمار کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی خاطر اپنی جان کو بچانے کے لیے شہر رسول میں مسلمانوں کا خون نہیں بہنے دوں گا۔
آپ تیسری بار انہیں کہی کہ آپ مکہ المکرمہ میں چلے جائیں، وہاں کے لوگ حرم مکہ خیال کریں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا جنہوں نے حرم مدینہ کا ادب نہیں رکھا، پاس نہیں رکھا، وہ حرم مکہ کا پاس کہاں رکھیں گے؟ تو واجب الاحترام، تو پھر یہ تینوں باتیں آپ نے کہا میں شہر رسول کو چھوڑنے والا نہیں۔ چنانچہ 2000 کم و بیش باقیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں 40 دن تک آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں جانے دیتے تھے حضرت عثمان غنی۔ اب اندازہ کریں مسلمانوں نے، بظاہر مسلمان تھے، منافق تھے لوگ، کیا کیا ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ وہ شخص اب اندازہ کریں کہ جب یہ پانی کے لیے ترستے تھے حضرت عثمان غنی نے 20,000 درہم کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کیا۔ یہ وہ ہستی تھے جنہوں نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے پیسے رکھے۔ یہ وہ ہستی تھے جنہوں نے غزوہ تبوک کے اندر آپ نے کم و بیش 10,000 درہم و دینار جو ہیں آپ نے مسلمانوں کے لیے دیے۔ جب صحابہ کرام بھوکے ہوتے تو آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، تو 40 دن تک ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ یہ تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر اہل سنت کے تمام لوگ، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کے اوپر متفق ہیں۔ 40 دن تک آپ کے اوپر کھانا پانی ہر چیز کو بند رکھا گیا۔ واجب الاحترام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تمہیں عزت کی ایک قمیض عطا کرے گا، لوگ تم سے وہ قمیض چھیننا چاہیں گے لیکن تم اس کو اتارنا مت۔